میری شادی میری چھوٹی سالی سے ہوئی۔ میں تم سے 20 سال بڑا اور ایک بچے کا باپ ہوں، جبکہ تم ابھی اگلے سال 17 کی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ تمہاری نازک جان مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ نہیں، مجھے اپنی بہن کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ مرتے وقت زہیب کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی تھی۔ پھر جب شادی ہوئی تو پہلی رات کو وہ کم سن کلی میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ مجھ سے شادی نہ کرے، مگر اسے تو بس زہیب کی پرواہ تھی۔ زہیب میرا بیٹا تھا اور اس کا بھانجا، اور اسی کی خاطر اس نے مجھ سے شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ میں ایک لمبا چوڑا جوان اور طاقتور مرد تھا، اس سے 20 سال بڑا تھا۔ میری عمر تقریباً 40 کے قریب تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ میری شدتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کئی بار اسے روکنا چاہا تھا، مگر وہ میری بات نہ مانی، اور پھر خاندان والوں کے دباؤ اور بیٹے کی خاطر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ دلہن بنی میری منتظر تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھے برداشت کر بھی سکے گی یا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے ایک دم ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو خود ہی میرے سامنے میری اور تبسم کی محبت کی شادی تھی۔ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے اور ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ جب ہم نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو ہمارے گھر والوں نے فوراً ہمارا رشتہ طے کر دیا۔ پھر کاروبار کے سلسلے میں مجھے دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑا، اور یوں میری اور تبسم کی زندگی ایک نئے شہر میں نئے طریقے سے شروع ہوئی۔ تبسم میرے ساتھ دوسرے شہر تو آ گئی تھی، لیکن وہ اپنی چھوٹی بہن نہال کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ نہال اس سے پورے 15 سال چھوٹی تھی، اسی لیے اس کا دل ہر وقت نہال میں اٹکا رہتا۔ کبھی وہ اسے فون کرتی تو کبھی خط لکھنے بیٹھ جاتی، کبھی اس کے لیے ڈھیروں تحائف بھجواتی۔ میں نے کبھی اسے ان سب چیزوں سے نہیں روکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں نہال کی کیا اہمیت ہے۔ وہ نہال کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور خود نہال کا بھی یہی حال تھا۔ نہال کی بھی پوری جان تبسم میں بستی تھی۔ سارا ہی گھر اور خاندان ان پر ہنستا تھا کہ وہ دونوں دو جسم ایک جان ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری اولاد ہوگی تو تبسم کے دل میں شاید نہال کے لیے محبت کم ہو جائے گی، مگر سال پر سال گزرتے چلے گئے اور ہم اولاد کی خوشی سے محروم رہے، اور اسی وجہ سے تبسم کی محبت نہال کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ نہال کے اندر اپنی اولاد کو تلاش کرتی تھی اور اپنی ممتا تک کی پیاس بجھاتی تھی۔ ہر تھوڑے دنوں بعد وہ خود جا کر نہال کو ہمارے گھر لے آتی، اور پھر کئی ہفتے نہال ہمارے پاس رہتی۔ وہ میرے سامنے بچی تھی جو دھیرے دھیرے جوان ہو رہی تھی، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک خاص فاصلہ تھا۔ شاید ہم دونوں کے درمیان عمر کا فرق اتنا تھا کہ میں نے کبھی اس سے دوستی نہیں کرنی چاہی تھی، بلکہ میں بھی شاید اسے ایک بچی کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ اور کبھی کبھی تو مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایک دیوار کی طرح ہے، کیونکہ تبسم جب بھی بات کرتی وہ نہال کا ذکر ضرور کرتی۔ ہم کہیں شاپنگ پر جاتے تو وہ مجھ سے زیادہ اس کی خریداری میں دلچسپی لیتی، اور جیسے ہی نہال کی چھٹیاں ہوتی تو وہ اسے ہمارے گھر لے آتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ تبسم صرف میری بات کرے۔ میں تبسم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے لے کر حد سے زیادہ ریزرو تھا، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتا کہ وہ اولاد کی کمی کو ختم کرنے کے لیے نہال کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ لیکن پھر کئی سالوں بعد ہماری زندگی میں وہ خوشخبری آئی جس نے زندگی کے معنی ہی بدل دیے۔ تبسم امید سے ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ نہال کو چھوڑ کر اپنی اولاد پر توجہ دے گی، لیکن اس نے اپنے پریگنینسی پیریڈ میں بھی نہال کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، یہاں تک کہ بچے کی ہر چیز اس نے نہال کی مرضی اور اس کی پسند سے خریدی تھی۔ نہال بھی بہت زیادہ خوش ہوتی، ہر چیز میں اپنی پسند بتاتی اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی کہ اب اس کے لیے ایک اور بیبی آ جائے گا۔ تبسم کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے اور میری فیملی بھی۔ وہ سب دوسرے شہر میں رہتے تھے، صرف نہال ہی تھی جو ہر تھوڑے دن بعد ٹریول کر کے ہمارے پاس چلی آتی تھی، لیکن اس کے آنے سے جس طرح تبسم کا دل بہلتا میں بھی مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ڈلیوری کا وقت آیا تو مجھ سے زیادہ نہال پریشان تھی۔ وہ پورا وقت جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی بہن کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ پھر ہمارے گھر زہیب کی پیدائش ہوئی تھی۔ زہیب کو ڈاکٹر جب کمرے سے لے کر باہر نکلی تو مجھ سے پہلے بھاگ کر نہال نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے تھے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس دن ننھے سے زہیب کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر خود ہی اس کا نام زہیب رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد تو زہیب صرف اور صرف جیسے نہال کا ہی ہو گیا۔ نہال کی میٹرک کے بعد کی چھٹیاں تھی، اسی لیے وہ سارا وقت ہمارے گھر تھی۔ ہر وقت وہ بچے کو اپنے پاس رکھتی، اگر میں بھی مانگتا تو تھوڑا ہچکچا جاتی۔ کبھی کہتی کہ شاہ بھائی آپ کو بچہ گود میں لینا نہیں آتا، تو کبھی کہتی ابھی میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ اپنے ہی بچے کو گود میں لینے کے لیے مجھے نہال میڈم کی پرمیشن کی ضرورت پڑتی تھی۔ کبھی کبھی میں چڑ کر تبسم سے کہتا کہ زہیب ہمارا بچہ ہے یا نہال کا، تو وہ بہت زور سے ہنستی اور کہتی نہال کا۔ زہیب کا بھی یہی حال تھا۔ نہال جب اپنے گھر واپس چلی جاتی تو وہ سارا وقت فون پر بس اس کی آواز سنتا رہتا۔ اگر نہال کی تصویر دیکھ لیتا تو رونا شروع کر دیتا، اور جب نہال کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آتی تو زہیب مجھے اور اپنی ماتا کو بھول جاتا۔ اس کے لیے نہال ہی سب کچھ تھی۔ نہال کا رشتہ ہمارے گھر میں سب سے ہٹ کر تھا۔
लगता ही नहीं था कि वो अपने घर भी जाती है, क्योंकि वहाँ जाकर भी वो यही मौजूद होती थी। हर बात में उसका जिक्र, हर चीज़ में उसकी पसंद नापसंद की बात करना मेरी बीवी का पसंदीदा मशगला था। और अब तो मेरा बेटा भी बिल्कुल निहाल खाला का दीवाना हो चुका था। वो उसे खाला नहीं बल्कि छोटी मामा कहकर पुकारता था। जिंदगी की गाड़ी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। मेरा कारोबार और भी अरोज पा रहा था। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरे बेटे की पहली सालगिरह आई तो हमने बहुत धूमधाम से पहली सालगिरह मनाई। फिर वो 2 साल का हुआ, तब भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब उसकी तीसरी सालगिरह आई तो निहाल एक बार फिर दीवानी होकर हमारे घर दौड़ी चली आई थी। उसके इंटर के इम्तिहानात हो चुके थे। वो आजकल फारिग थी, इसलिए 15 दिन पहले ही आकर उसने खूब रौनक जमा दी थी। उसके शोर शराबे और हंगामे से पूरे घर में रौनक थी। उसके आने पर मैं भी काफी खुश था और मेरी बीवी का तो दिल ही लग गया था। वो 2 ही बहनें थी और दोनों बहनों की उम्रों में भी काफी फर्क था। मेरी बीवी अपनी ही बहन से तकरीबन 15 साल बड़ी थी और इसीलिए वो निहाल को अपनी छोटी बहन कम और बेटी ज्यादा मानती थी। अब भी निहाल के आने पर उसका चेहरा खिल उठा था। निहाल और मेरा बेटा जुहेब आपस में बहुत गहरे दोस्त बन चुके थे। अल्लाह ने हमें भी बहुत सालों की आजमाइश के बाद औलाद दी थी, इसीलिए निहाल अपने भांजे पर वारिस सदके जाती थी। ये मेरे बेटे जुहेब की तीसरी सालगिरह थी, जिसकी तैयारी की खातिर निहाल पहले से ही हमारे घर रहने आ गई थी। मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, पैसा दौलत हर चीज मौजूद थी और इसीलिए मैंने अपने बच्चे की हर खुशी हमेशा ही बहुत धूमधाम से की थी। और हमेशा ही निहाल पहले से हमारे घर आ जाती और खूब तैयारी करवाती। वो अपनी छुट्टियों में भी अक्सर हमारे घर ही रहने आ जाती थी और मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसके आने से मेरी बीवी खिल उठती और अपनी बीवी से मुझे जान से ज्यादा मोहब्बत थी। वो दिन कहकहों और रौनकों से भरे होते थे। निहाल का बचपना पूरे घर में बिखरा रहता। कभी वो जुहेब को गोद में लेकर पूरे शहर में दौड़ती तो कभी अपनी आपी से फरमाइशें करती कि उसे शहर के सबसे बड़े मॉल से शॉपिंग करनी है। मेरी बीवी जो उसे वाकई अपनी बेटी समझती थी, अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती और कहती, देख ले शाह साहब, निहाल ने तो जुहेब को मुझसे भी ज्यादा अपना बना लिया है। कभी कभी तो मुझे रश्क आता है कि जुहेब अपनी माँ से ज्यादा अपनी खाला के करीब है। मैं हंसकर जवाब देता, ये तो अच्छी बात है। कल को जब जुहेब बड़ा होगा तो उसके पास अपनी माँ जैसी ही एक और हस्ती भी होगी जो उस पर जान चिड़केगी। जुहेब की तीसरी सालगिरह का दिन आया तो निहाल ने पूरे घर को गुब्बारों और रोशनियों से सजा दिया था। वो खुद एक पर्पल रंग की फ्रॉक में बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लग रही थी, जबकि जुहेब ने बिल्कुल वैसा ही सूट पहना था जैसे सूट का कलर निहाल का था। वो शाम मेरी बीवी बहुत खुश थी। रात को जब मेहमान चले गए और निहाल जुहेब को सुलाने ले गई तो मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर जिंदगी में कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप जुहेब को निहाल से दूर मत कीजिएगा। वो सिर्फ उसकी खाला नहीं बल्कि उसकी माँ जैसी ही है। मैंने उसे डांट दिया, कैसी बातें क्यों कर रही हो, मगर वो बस मुस्कुरा कर रह गई। उसे शायद आने वाले तूफान का एहसास हो चुका था, मगर मैं नहीं समझ सका था। ना मुझे अपनी बीवी की आंखों की तकलीफ समझ आई थी और ना ही वो छुपी हुई बात जो शायद अगर मैं वक्त रहते समझ जाता तो बहुत कुछ बदल सकता था। मेरी बीवी का रवैया पिछले कुछ महीनों से बहुत अजीब हो गया था। वो अक्सर घंटों निहाल और जुहेब को खेलता देखती रहती और फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन जब मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो देखा कि वो निहाल के बालों में तेल लगाते हुए उसे बहुत प्यार से समझा रही थी कि निहाल देखो, शाह साहब कितने नफीस इंसान हैं। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अगर कभी ज़िंदगी में तुम्हें जीवन साथी चुनना पड़े तो बस उन जैसा ही ढूंढना। निहाल मासूमियत से हंसी और बोली कि आप ही क्या बातें करती हैं, भला उन जैसा दूसरा कहाँ मिलेगा। और वैसे भी मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं तो बस आपके और जुहेब के पास रहूँगी। मेरी बीवी ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। वो अक्सर जानबूझकर ऐसे बहाने बनाती कि मुझे और निहाल को साथ वक्त गुजारना पड़े। कभी कहती कि शाह साहब निहाल को ज़रा बाजार ले जाएं, उसने कॉलेज के लिए कुछ किताबें लेनी हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कभी रात के खाने पर वो खुद उठकर किचन में चली जाती और जुहेब को निहाल की गोद में देकर कहती कि निहाल तुम और शाह साहब ज़रा इसे खाना खिलाने की कोशिश करो, कि मेरी बात नहीं मान रहा। मैं अक्सर महसूस करता कि जब मैं और निहाल आमने सामने होते तो मेरी बीवी दूर खड़ी हमें देखकर इत्मीनान से मुस्कुराती। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो चाहती हो कि वो मेरे और निहाल के दरमियान वो झिझक खत्म हो जाए जो एक बहनोई और साड़ी के रिश्ते में होती है। एक शाम बारिश हो रही थी। वो खुद चाय बनाकर लाई और हम तीनों टेरेस पर बैठे थे। अचानक वो उठी और बोली कि ओह, मैं तो जुहेब को डायपर बदलाना भूल गई। शाह साहब आप बैठे, निहाल आपको अपनी नई पेंटिंग दिखाएगी जो उसने बनाई है। उसके जाने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। निहाल थोड़ी घबराई हुई थी और उसने अपनी ड्राइंग बुक खोली। उसमें जुहेब और मेरा एक साथ पोर्ट्रेट बना हुआ था। मैंने हैरत से पूछा कि निहाल ये तो बहुत खूबसूरत है, तुमने मुझे इतने गौर से कब देखा। वो शर्मा कर बोली कि आप ही कहती है कि आपकी आंखों में एक सुकून है, मैं बस वही सुकून इस कागज पर उतारना चाहती थी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरी बीवी वापस आई और दूर से हमें देखकर कुछ बड़बड़ाई जो मैं ठीक से सुन नहीं सका। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तबस्सुम क्या कह रही हो? तो वो बस मुस्कुरा दी और कहने लगी कि आप दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। उसकी अजीब और गरीब सी बात का मतलब
مجھے ہرگز بھی سمجھ نہیں آیا، مگر میں نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ نہال اپنی معصومیت میں باہر گھومنے پھرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اپنی آپ ہی سے پوچھنے لگی کہ آج ڈنر پر کہیں باہر چلیں، اور تبسم فوراً راضی بھی ہو گئی۔ اس نے نہال سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر تم میری مرضی کے کپڑے پہنو گی۔ نہال کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور پھر تبسم نے اسے اپنا نیا بہت قیمتی اور خوبصورت جوڑا دیا۔ کہنے لگی یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ساتھ ہی میرے کپڑے بھی نکال دیے۔ میں آفس کی کچھ میٹنگز میں مصروف تھا اور مستقل فون پر کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے دھیان نہ دیا اور اس کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر تیار ہو گیا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو ابھی تک تیار ہونا شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ناراضگی سے پوچھا تبسم بیگم آپ کب تیار ہوں گی؟ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی میری کو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکوں گی۔ یہ سننا تھا کہ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتانا تھا، میں کیوں تیار ہو کر کھڑا ہو گیا؟ وہ ہنسی اور کہنے لگی اسی لیے کہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ کی اور نہال کی نہیں، آپ دونوں جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم ڈنر پر جائیں گے، اب میں انکار نہیں کر سکتی، مگر میری ہمت بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ اسے لے جائیں۔ ویسے بھی چند دنوں بعد وہ گھر واپس چلی جائے گی، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ تبسم کی بات سن کر میں نے انکار کیا اور کہا ہرگز بھی نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مگر تبسم نے اچانک ہی مجھے اپنی قسم دے دی اور کہنے لگی کہ میری خاطر چلے جائیں، میں نہیں چاہتی کہ نہال کا دل ٹوٹے۔ تبسم کی دی ہوئی قسم کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا، اور پھر نہال بھی تیار ہو کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے تبسم کا وہ سرخ اور سنہری کام والا جوڑا پہنا تھا جو مجھ پر جادو سا کر گیا، اور اس لباس میں بالکل اپنی آپی کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ معصومیت اور بچپنا تھا جو اسے تبسم سے الگ کرتا تھا۔ تبسم نے اسے دیکھ کر نظر اتاری اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر نہال کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگی کہ شاہ صاحب اس کا خیال رکھے گا، اور نہال تم شاہ صاحب کو بول مت کرنا۔ میں دل ہی دل میں کو رہا تھا، مگر تبسم کی خوشی کے لیے خاموش رہا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نہال جو عام طور پر بہت بولتی تھی، آج وہ بھی کچھ سہمی سی لگ رہی تھی، شاید اسے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ آپی کے بغیر ہم دونوں کا یوں باہر جانا کچھ عجیب ہے۔ میں نے خاموشی توڑنے کے لیے ریڈیو آن کر دیا اور گاڑی شہر کے بہترین ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی۔ وہاں پہنچ کر بھی نہال خاموش رہی۔ میں نے اس کی پسند کی چیزیں آرڈر کی تو اس نے دھیرے سے کہا کہ شاہ بھائی آپی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کے بغیر کھانا حلق سے نہیں اتر رہا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہاری آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ نہیں آئی، تم جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر ہم گھر چلیں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے کئی بار میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تبسم کی مسلسل کوششوں نے نہال کے دل میں میرے لیے وہ ڈر یا جھجک ختم کر دی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی اور نہال نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر بوندوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ تبسم اسے کتنا چاہتی ہے، کہ وہ اسے ہر خوشی دینا چاہتی ہے جو شاید وہ خود محسوس کرتی ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو پورا گھر خاموش تھا۔ میں نے سوچا تبسم سو گئی ہوگی۔ میں نہال کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ تبسم جے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور اس کے پاس جا کر پوچھا کہ تبسم کیا ہوا، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی کہ شاہ صاحب میں بہت ڈر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں زہیب اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ تم پھر وہی فضول باتیں کر رہی ہو، مگر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کیا آپ نے دیکھا نہال آپ کے ساتھ کتنی خوش تھی، وہ آپ کا کتنا خیال رکھتی ہے، اگر میں نہ رہوں تو آپ کسی اور کو اس گھر میں مت لائیے گا، بس نہال کو اپنا لیجیے گا، وہ زہیب کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے اسے سختی سے خاموش کروا دیا، مگر میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ تبسم یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہے، کیا وہ واقعی ہمیں چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس رات میں سو نہ سکا اور نہال کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے کہ آپ ہی کہتی ہیں آپ کی آنکھوں میں سکون ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ تبسم کس طرح دھیرے دھیرے ہم دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بون رہی تھی جس کا تصور بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اور نہال وہ تو ابھی اتنی کم سن تھی کہ اسے ان گہری چالوں کی سمجھ ہی نہیں تھی، وہ تو بس اپنی آپ ہی کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میری ہر بات کو اتنی اہمیت دینے لگی تھی۔ آنے والے دن اور بھی عجیب ہونے والے تھے، کیونکہ تبسم نے اب باقاعدہ نہال کو گھر کی کاموں اور میری پسند ناپسند کی تربیت دینا شروع کر دی تھی، جیسے وہ اسے اپنی جگہ کے لیے تیار کر رہی ہو۔ تبسم کی طبیعت اس رات کے بعد سنبھل نہ سکی اور پھر وہ دن آیا جب اسے ایمرجنسی میں ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا دل وقت کے ساتھ ساتھ بہت کمزور ہو چکا ہے اور اب اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ گھر کی ساری رونقیں جیسے ایک پل میں دم توڑ گئیں۔ نہال جو ہمیشہ چڑیوں کی طرح چہکتی تھی
اب ایک دم خاموش اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی رہتی تھی یا پھر تبسم کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ہاتھ دباتی رہتی۔ زہیب ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو کیا ہوا ہے۔ وہ روتا اور ضد کرتا تو نہال اسے اپنی گود میں بھر لیتی اور ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ٹہلتے ہوئے اسے لوری سناتی۔ میں نے کئی بار نہال سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، تھک جاؤ گی، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا اور راتوں کو جا کر تبسم کی تیمارداری کرتی، اور جب تبسم درد سے کراتی تو نہال کی سسکیاں نکل جاتی۔ ہسپتال کی لمبی اور خاموش راتوں میں نے نہال کا ایک الگ ہی روپ دیکھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنی شاپنگ اور پینٹنگز میں مگن رہتی تھی، اب کسی ماہر نرس کی طرح تبسم کی دوائیوں کا حساب رکھتی تھی۔ ڈاکٹر جب راؤنڈ پر آتے تو وہ ایک ایک بات نوٹ کرتی اور پھر مجھے تفصیل سے بتاتی۔ کبھی کبھی تبسم ہوش میں آتی تو نہال کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیتی اور اشاروں میں کچھ کہتی، جس پر نہال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ ایک رات تبسم کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، اسے ICU منتقل کرنا پڑا۔ میں ٹوٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو نہال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بہت حوصلے سے کہا کہ شاہ بھائی آپ ہمت نہ ہاریں، زہیب کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی کو ہماری دعاؤں کی۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور چہرہ زرد ہو چکا تھا، مگر وہ میرے اور زہیب کے لیے ایک چٹان بن گئی تھی۔ وہ گھر جاتی، زہیب کو کھانا کھلاتی، اسے نہلاتی اور پھر ہسپتال بھاگ آتی۔ اسے اپنی نیند اور کھانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اس کی آپی ٹھیک ہو جائے۔ وہ ہسپتال کی مسجد میں جا کر گھنٹوں سجدے میں پڑی رہتی۔ میں نے اسے کبھی اتنی شدت سے دعا مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ تبسم کی بیماری نے نہال کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ اب وہ میری سالی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس گھر کی وہ عورت لگ رہی تھی جس پر سب کا بوجھ تھا۔ ایک دن تبسم نے زبردستی مجھے اور نہال کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اس نے نہال سے کہا کہ میرا وعدہ یاد ہے نا تمہیں؟ نہال نے روتے ہوئے سر ہلایا تو تبسم نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ شاہ صاحب یہ بچی نہیں ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ وہ منظر اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پیچھے نہال کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے تبسم کی زندگی کی شمع بجھ رہی ہے، تبسم کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے آخرکار وہ حقیقت بتا دی جو ہم سب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ تبسم کو دل کا ایک ایسا پیدائشی عارضہ تھا جو حمل اور زہیب کی پیدائش کے بعد حد سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل کے وال نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور خون کی گردش اس قدر سست ہو گئی تھی کہ پھیپھڑوں میں پانی بھرنے لگا تھا، اسی لیے اسے سانس لینے میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ وہ سارا وقت آکسیجن ماسک کے سہارے لیٹی رہتی اور اس کی آنکھیں بس نہال اور زہیب کو ڈھونڈتی رہتی۔ ایک دوپہر جب ہسپتال کے کمرے میں صرف میں اور نہال موجود تھے، تبسم نے اچانک اپنا ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑنا چاہا، مگر اس نے نحیف سے ہاتھ سے میرا پلو پکڑ لیا اور نہال کو پاس بلایا۔ اس نے نہال کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ پر رکھا اور بڑی مشکل سے سسکتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب میرے پاس اب سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میرا زہیب بہت چھوٹا ہے، وہ کسی اور کو اپنی ماں نہیں مان سکے گا، آپ نہال کو میری جگہ دے دیں، یہ صرف میری بہن نہیں میرا عکس ہے۔ یہ کہہ کر اس کی ہچکی بند گئی اور مانیٹر پر چلتی ہوئی لکیر سیدھی ہو گئی۔ تبسم ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نہال کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے ہسپتال کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ تبسم کے سینے پر سر رکھ کر بین کرنے لگی کہ آپ مجھے اس موڑ پر کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ کتنے خواب دیکھے تھے۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بدحواس ہو کر کبھی ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتی تو کبھی تبسم کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھوں کو گرم کرنے کی کوشش کرتی۔ گھر لائے تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ زہیب بار بار اپنی ماں کو پکارتا اور نہال اسے اپنے کلیجے سے لگا کر کمرے کے کونے میں دبک جاتی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ تدفین کے بعد جب گھر میں خاموشی چھائی تو نہال نے زہیب کی ذمہ داری ایسی سنبھالی جیسے وہ کوئی منجھی ہوئی عورت ہو۔ وہ سارا دن زہیب کے کام کرتی، اسے وقت پر کھلاتی پلاتی اور رات کو اسے اپنے ساتھ سلا لیتی۔ خاندان کی عورتیں باتیں کرنے لگی تھیں کہ اتنی جوان لڑکی کا اپنے بہنوئی کے گھر رہنا ٹھیک نہیں ہے، مگر نہال کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بس تبسم کا وہ آخری وعدہ تھا جو اس نے مرتے وقت لیا تھا۔ ایک دن میرے سسرال والوں نے آ کر نہال کو واپس لے جانے کی بات کی تو نہال نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں زہیب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ اس سے دباؤ اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب نہال اور میرا نکاح کر دیا جائے۔ میں نے بہت مزاحمت کی کہ وہ بھی بچی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، مگر نہال نے سب کے سامنے آ کر کہا کہ شاہ بھائی اگر آپ نے مجھے اس گھر سے نکال دیا تو میں مر جاؤں گی، میں آپ ہی کی امانت کو کسی سوتیلی ماں کے حوالے نہیں ہونے دوں گی۔ یوں ایک اداس سی شام میں ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میں 40 سال کا ایک اجڑا ہوا مرد اور وہ 17 سال کی معصوم لڑکی جو میری بیوی بن چکی تھی،
मगर मेरे दिल में बस एक ही डर था कि क्या वो वाकई मुझे इस रिश्ते को बर्दाश्त कर पाएगी। निकाह के बाद जब मैं अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे कदम मन मन भर के हो रहे थे। जहन में वही सब बातें गर्दिश कर रही थी कि निहाल अभी बहुत छोटी सी है, उसकी नाजुक जान मेरी सख्तियों इस रिश्ते की शिद्दत को कैसे झेल पाएंगी। मैंने तो उसे हमेशा एक बच्ची की तरह देखा था और अब वो मेरी शरीके हयात बन चुकी थी। मैंने जैसे ही हिचकिचाते हुए कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे एकदम ही होश उड़ गए, क्योंकि वो तो खुद ही मेरे सामने अपने अरूसी जोड़े में मलबूस फर्श पर बैठी ज़ुहैब के खिलौने समेट रही थी। उसके भारी लिबास की वजह से उसे झुकने में दुश्वारी हो रही थी, मगर उसकी पूरी तवज्जो सोए हुए ज़ुहैब पर थी। जैसे ही उसने मेरी आहट सुनी वो तेजी से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वो रिवायती दुल्हनों वाला डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। मैंने उसे देखते ही कहा कि निहाल, तुम अभी भी चाहो तो इनकार कर सकती हो। मैं जबरदस्ती तुम्हें इस बंधन में नहीं बांधना चाहता। मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूँ और मेरी जिंदगी अब वो नहीं रही जो तुम्हारी होनी चाहिए थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से बोली कि शाह साहब, इनकार का वक्त तब था जब आप ही जिंदा थी। अब तो मैं उनका वो अधूरा ख्वाब हूँ जो उन्होंने मरते वक्त देखा था। आपको क्यों लगता है कि मैं टूट जाऊंगी या मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी? मैंने आप ही की बीमारी में अस्पताल के वो दिन देखे हैं जहाँ मौत सामने खड़ी थी। मैंने उनकी आखिरी हिचकी अपने हाथों पर महसूस की थी। जो लड़की मौत को इतने करीब से देख ले वो जिंदगी के किस रिश्ते से नहीं डरती। वो चलकर मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और कहने लगी, क्या मुझे अभी भी वही छोटी निहाल समझ रही हैं जो जिद करती थी और शोर मचाती थी? मगर शाह साहब, इस घर की जिम्मेदारी ने और ज़ुहैब की ममता ने मुझे रातों रात औरत बना दिया है। आप मेरे शौहर हैं और मैं आपके हर हक को और आपकी हर शिद्दत को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी सख्ती के पीछे वही सुकून है जो आप ही ने आपकी आंखों में देखा था। उसकी बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिसे कमसिन कली समझकर बचा रहा था वो तो खुद एक तनावर दरख्त बन चुकी थी जो मुझे और ज़ुहैब को साया देने के लिए तैयार थी। उस रात मैंने पहली बार निहाल को एक साल या बच्ची की नज़र से नहीं, बल्कि अपनी उस बीवी की नज़र से देखा जो मेरी जिंदगी के उजड़े हुए गुलशन को दोबारा महकाने आई थी। मैंने उसका हाथ थामा और हम दोनों ने मिलकर ज़ुहैब के सर पर हाथ रखा। तब मुझे यकीन हो गया कि तबस्सुम ने जो फैसला किया था वो गलत नहीं था। निहाल ने वाकई उसे मरने के बाद भी जिंदा कर दिया था और यूँ हमारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ जो उम्र के फ़र्क से नहीं बल्कि एहसास और जिम्मेदारी के बंधन से जुड़ा हुआ था।